وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سیشن نہایت اہم ہے کیونکہ آج ہم رمضان المبارک کے حوالے سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا کہ جو روزہ ہے اس کی نیت کیسے کی جاتی ہے، کیوں کی جاتی ہے، اور اسی طرح سے روزے کو توڑنے والی چیزیں کون سی ہیں اور وہ کون سی چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہم سوچتے ہیں کہ اس سے شاید ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا لیکن روزہ حقیقت میں ٹوٹتا نہیں ہے، اور اسی طرح سے وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے روزہ ٹوٹتا تو نہیں ہے لیکن روزہ جو ہے وہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز اسی حوالے سے گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے تو نیت کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ عام طور پر دوست پوچھتے نظر آتے ہیں کہ بھئی یہ جو نیت کے الفاظ جو ہمارے بچوں کو رٹوائے جاتے ہیں وَبِالصَّوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، تو یہ الفاظ کیا ہیں؟ اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ بھئی میں کل جو رمضان مبارک کا دن ہے میں اس دن کے روزے کی نیت کر رہا ہوں۔ اس میں غدن کا لفظ ہے، اس کو سمجھیے گا۔ غدن کہتے ہیں آئندہ، جو کل آ رہا ہے، یعنی جس کو انگلش میں ٹمورو کہتے ہیں۔ تو نیت ہو رہی ہے کل کی۔ ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے کہ سحری کے بعد یہ نیت کر رہے ہوتے ہیں، جس دن وہ روزہ رکھ چکے ہوتے ہیں اور اس دن کا آغاز ہو چکا ہوتا ہے، اور اس دن ایک بندہ بیٹھ کے کہہ رہا ہے ابھی صومی غدین نویت من شہر رمضان، کہ میں کل کے دن کے روزے کی نیت کر رہا ہوں، حالانکہ روزہ تو وہ رکھ چکا ہے یا رکھ چکی ہے۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ یہ والے الفاظ یہ ثابت ہی نہیں ہے، احادیث مبارکہ سے یہ الفاظ ثابت نہیں، البتہ اچھے ہیں۔ وہ اچھے کیوں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ بھئی میں کل کے روزے کی نیت کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں۔ اس لیے علماء نے یہ لکھا ہے کہ بھئی روزے کی نیت آپ رات کو کریں گے کہ میں نے کل کو روزہ رکھنا ہے، تو رات کو بیٹھ کے اگر آپ کہہ رہے ہیں وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، سو اٹس فائن، اٹس اوکے، یہ ٹھیک ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ میں کل کے دن کے روزے کی نیت کر رہا ہوں یا کرتی ہوں۔ سحری کھانے کے بعد پھر آپ کا یہ نیت کرنا یہ بالکل بے معنی ہے، اور یہ الفاظ بزرگان دین نے بنائے ہیں، تو الفاظ میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن یہ احادیث سے جو ہے یہ ثابت نہیں ہے۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ زبان سے کہنا ضروری بھی نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے نیت کرنا، ایک ہے نیت کہنا۔ جس طرح نماز کے اندر ہے نا، ہم کھڑے ہو کے اتنی لمبی نیت کہہ رہے ہوتے ہیں کہ 4 رکعت نماز فرض ظہر، پیچھے اس امام کے صلوات سے اللہ کے درود پاک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میرے قبلہ شریف کی طرف، وہ الفاظ سارے اچھے ہیں۔ نیت زبان سے کہنا ضروری نہیں ہوتا، نیت کرنا ضروری ہوتا ہے، کہنا ضروری نہیں ہوتا۔ تو نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے، قصد کا نام ہے۔ تو اگر آپ نے یہ دل میں یہ نیت کر لی ہوئی ہے کہ بھئی میں کل کو یہ روزہ رکھوں گا یا رکھوں گی، تو زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ یہ ہے کہ نیت شرط ہے، نیت کرنا ضروری ہے، کہنا ضروری نہیں ہے۔ اب اس کے بعد اگلا جو سیگمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ان میں سے سب سے پہلا یہ ہے کہ جو کان یا ناک میں جو دوا ڈالتے ہیں اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ البتہ یہ ہے کہ آنکھوں میں قطرے ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ دوسرا جو ہے وہ قصدن، جان بوجھ کر منہ بھر کے جو قے آ جاتی ہے اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تیسرا یہ کہ کلی کرتے ہوئے حلق میں پانی چلا جائے تو ظاہر ہے کہ وہ پینے کے برابر ہے، تو اس سے بھی روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ صرف کلی ہی کریں، غرارہ نہ کریں، کیونکہ غرارے کی صورت میں پانی حلق میں اترنے کا کافی زیادہ خدشہ موجود ہوتا ہے۔ چوتھا یہ ہے کہ اگر مرد ہے وہ اس نے اپنی بیوی کو فقط چھو لیا، تو چھونے سے، پکڑنے سے، ہاتھ لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ حال بتائیے کہ اس نے شہوت کے ساتھ مثلا چھوا، اس کے بعد وہ ڈسچارج ہو گیا، جس کو فقہی اسلام میں انزال کہتے ہیں، تو اس صورت میں جو ہے وہ غسل تو ظاہرہ فرض ہو گیا، لیکن یہ ہے کہ اس کا روزہ بھی ٹوٹ گیا۔ پانچویں چیز یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی چیز نگل لی، کھا لی جو عادتاً کھائی نہیں جاتی، مثلا لکڑی ہے، لوہا ہے، کچا گیہوں ہے، تو اس طرح کی چیز اس نے چباتے کھا لی، دانا وغیرہ، تو اس سے جو ہے وہ اس آدمی کا روزہ یا اس عورت کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ چھٹی یہ ہے کہ جیسے کوئی دھواں وغیرہ، عود وغیرہ کا دھواں لیتے ہیں، یا جو ہے وہ اس طرح قصدن کوئی چیز حلق میں یا ناک میں پہنچاتے ہیں، بیڑی ہے، سگریٹ ہے، حقہ وغیرہ، تو اس کے وجہ سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ساتویں جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ بھول کر کھا پی لیا اور یہ خیال کیا کہ اب تو میرا روزہ ٹوٹ گیا، ایزیوم کر لیا، اور اس کے بعد پھر کھا لیا کہ روزہ تو ٹوٹ ہی گیا، اب اس کا روزہ مستقل جو ہے نا اب اس کا روزہ
ٹوٹ گیا ہے، ورنہ بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ 8ویں چیز یہ ہے کہ رات کو سمجھ کر انسان جو ہے وہ صبح صادق کے بعد سحری کھا لے کہ ابھی تو جناب رات چل رہی ہے، اب اس صورت میں اس کا جو ہے وہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ 9ویں صورت یہ ہے کہ ابھی دن باقی تھا، افطاری کا وقت نہیں ہوا تھا، مگر غلطی سے یہ سمجھا کہ آفتاب جو ہے وہ غروب ہو گیا، روزہ افطار کر لیا، تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب جو 10ویں اور آخری چیز ہے، اس صورت میں نہ صرف روزہ ٹوٹتا ہے بلکہ کفارہ بھی لازم ہوتا ہے۔ جو اوپر والی 9 چیزیں ہیں ان میں روزہ تو ٹوٹتا ہے، یعنی اس کی قضا کرنی، کفارہ لازم نہیں، پینلٹی نہیں، لیکن اب جو 10ویں چیز ہے وہ یہ ہے کہ جان بوجھ کر جو ہے وہ اپنی اہلیہ سے صحبت کر لی، ٹھیک ہے، اور کانٹیکٹ کر لیا ان سے، اور یا جان بوجھ کر کھا پی لیا، تو اس صورت میں روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے اور قضا بھی لازم ہوتی ہے اور کفارہ بھی دینا پڑتا ہے۔ اور کفارہ وہی ہے جو روزوں کا سورۃ المجادلہ کے اندر جو آیت موجود ہے جس کو کفارہ زہار کہا جاتا ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا 60 روزے لگاتار رکھے یا 3 غلام آزاد کرے۔ تو کفارے کے اوپر ہم انشاءاللہ الگ سے ایک ویڈیو ریکارڈ کروائیں گے۔ اب وہ چیزیں جن سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے لیکن مکروہ ہو جاتا ہے، یعنی اس کا جو حسن ہے، بیوٹی ہے، وہ چلی جاتی ہے، اس کا سٹینڈرڈ وہ نہیں رہتا۔ ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ بلا ضرورت کوئی چیز جو ہے نا اس کو چبانا، جیسے کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے بیٹھے بیٹھے گھاس پہ بیٹھے ہیں تو گھاس کا کوئی تنکا اٹھا لیا اور منہ میں ڈال کر اس کو چبانا شروع کر دیا، نمک وغیرہ چکھ کر تھوک دینا، یا اس طرح سے ٹوتھ پیسٹ، منجن یا اس طرح سے کسی چیز کے ذریعے سے دانت صاف کرنا، یہ روزے کے اندر مکروہ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ تمام دن ناپاک تھا، حالت جنابت کے اندر بغیر غسل کے سارا دن جو ہے وہ رہا۔ جب بغیر غسل کے سارا دن رہا تو اب سوچ لیجیے کیا ہوگا، روزہ تو اس کا ہوا لیکن ایسا روزہ کیا ہے جس میں وہ نماز نہیں پڑھ سکتا یا پڑھ سکتی۔ تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ مثلاً جس طرح سے خون وغیرہ جو دیتے ہیں، ڈونیٹ کرتے ہیں، وہ بھی جو ہے وہ اسی چیز میں داخل ہے کہ ظاہر ہے کہ روزے کے لیے انسان کو اپنے جسم کو طاقت دینی ہوتی ہے اور اپنے جسم کی انرجی کو خام خواہ سے جو ہے وہ یوٹیلائز نہیں کرنا ہوتا، جس سے روزے کی اسپرٹ کے اوپر اثر پڑے۔ تو البتہ مجبوری میں دینا جائز تو ہے، لیکن یہ ہے کہ انسان کو خود کو نقاہت محسوس ہوتی ہے، کمزوری محسوس ہوتی ہے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ غیبت، کسی کے پیٹھ پیچھے برائی کرنا، گالم گلوچ کرنا، ٹھیک ہے، ظاہر ہے کہ اخلاقیات کے جہاں پہ خلاف ہے، دین اسلام نے تو اس کو حرام کہا ہے، بھئی یہ جائز نہیں ہے، روزے میں اس کا گناہ کہیں زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ پھر یہ کہ لڑائی جھگڑا کرنا اور جو ہے وہ کسی بے جان یا جاندار چیز کو بھی جو ہے وہ اس طرح سے تکلیف دینے کی کوشش کرنا، گالی گلوچ کرنا، یہ ساری چیزوں سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ اب وہ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ جن سے روزہ جو ہے وہ نہیں ٹوٹتا، وہ یہ ہے مسواک کرنا۔ عام طور پر لوگ بعض دفعہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ بھئی مسواک نہیں کرنی چاہیے، بھئی مسواک کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ سر یا مونچھوں پہ تیل لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، آنکھوں میں دوا یا سرما ڈالنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، خوشبو سونگھنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، گرمی اور پیاس کی وجہ سے کئی لوگ غسل کرتے ہیں تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، کسی قسم کا جو انجیکشن یا ٹیکا لگوایا جاتا ہے تو اس سے بھی جو ہے وہ روزہ نہیں ٹوٹتا، بھول کر کھانے پینے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، حلق میں پانی جو ہے وہ بغیر ارادے کے چلا گیا تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، خود بخود قے آئے اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، یا سوتے ہوئے انسان کو جس کو نائٹ فال بولتے ہیں، احتلام ہو گیا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، یا دانتوں سے خون نکلے، ٹھیک ہے، مگر حلق میں نہ جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو آپ کے سامنے رکھنا ضروری تھیں کہ روزے کے نواقض یعنی توڑنے والی چیزیں کون سی ہیں اور کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اللہ تعالیٰ سمجھ نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔